شاید میں خود ہی 15 کلو کی ہیروئن بن جاؤں. آپ 15 کلو کی نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. رانا ثناءاللہ صاحب کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے. شہریار آفریدی صاحب کہا کرتے تھے جان اللہ کو دینی ہے، اور بار بار اتنے ٹھوس اور مصمم ارادوں کے ساتھ انہوں نے دعوے کیے لیکن عدالت میں ایک ثبوت بھی پیش نہ کر سکے. رانا ثناءاللہ کی اہلیہ نبیلہ رانا ثناءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میم بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا. یہ بار بار کہتے تھے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، جان اللہ کو دینی ہے. یہ کون سی جان ہے؟ یہ کس کو دینی ہے؟ نہیں، جان انہوں نے اللہ کو ہی دینی ہے، خال شوکت خانم کو دینی ہے. اچھا، خال شوکت خانم کو دینی ہے. تو وہ جان کون سی تھی؟ اب وہ دی کیوں نہیں جان؟ ثبوت بھی تو دینے تھے نا انہوں نے. نہیں، ثبوت جب جان اس نے دینی ہے نا، جب جائے گا اللہ کے پاس تو اللہ اس کو ثبوت دیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ شروع دن سے اتنی جو تھی ٹھوس ارادے کے ساتھ تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رانا صاحب سے کوئی بھی چیز برآمد ہو سکتی ہے لیکن ہیروئن یا اس طرح کی کوئی منشیات نہیں برآمد ہو سکتی. اب شور کیوں تھی اتنی؟ اس لیے کہ میں رانا صاحب کو میرے سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا. کوئی بندہ جو گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتا، کوئی ایسی چیز، کوئی اسموکنگ، کوئی چیز، اگر کوئی گھر میں گیسٹ بھی آیا نا تو اس کو پینے نہیں دیتے کہ میرے بچوں پہ کوئی اثر پڑے گا، اقرا پہ، حسن پہ. یہ شروع سے ان کی عادت ہے. اور جب اس نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا نا تو مجھے اور تو کسی چیز پہ یقین نہیں تھا، مجھے اپنے کلمے پہ یقین تھا. شہریار صاحب نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے تو مجھے وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا تھا نا. اگر آپ کلمے کو بیچ میں لائیں اور اللہ کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد کچھ پروف بھی نہ کر سکیں تو اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ تو میں نے اسی لیے تو کل اس کو معاف کر دیا ہے. میں نے کل سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور کلمے کا شکر ادا کیا، اور میں نے اللہ کو کہا کہ میں شہریار آفریدی کو آج تمہارے سپرد کر رہی ہوں، اس لیے کہ اس نے بڑا جھوٹا کلمہ پڑھا تھا. اور اللہ جانے اور شہریار آفریدی جانے. آپ نے دل سے معاف کر دیا ان کو؟ دل سے. یہ قرآن میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ قرآن ہے. اس قرآن کے صدقے رانا صاحب نے تو باعزت بری ہونا ہی تھا، لیکن اللہ نے جو ان کا انجام کرنا ہے نا یہ ساری دنیا دیکھے گی. اچھا، آپ نے بھی قرآن شریف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ کلمے پڑھ کر آپ پر الزام لگاتے رہے. اب سچا کون ہے؟ میں میرا قرآن، میرا کلمہ. تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس فوٹیج موجود ہیں. آج پھر انہوں نے کہا، اس نے کہا میرے پاس فوٹیج نہیں، میرے پاس ویڈیو نہیں، فوٹیج ہے. اور مجھے نہیں پتا یہ فوٹیج اور ویڈیو کیا چیز ہے. تو یہ کب پیش کریں گے آپ کے خیال سے؟ مرنے کے بعد. تو آپ مرنے کے بعد حساب لیں گے کہ یا تب بھی معاف کر دیا ہوا؟ نہیں، میں نے تو کر دیا، اللہ نے نہیں نا معاف تو کرنا. رانا صاحب آئیں گے گھر میں تو کیا کھلائیں گے ان کو؟ سارا کچھ. پھر بھی بتائیں نا، تھوڑا سا بتائیں. نہیں، ابھی کافی خوش لگ رہی ہیں آفٹر لانگ ٹائم. ابھی تو میں کل بھی جب ان کو مل کے آئی ہوں نا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے کہا رانا صاحب گھر میں نا جب آپ نے آنا ہے نا انشاءاللہ تو ایک چیز کو تالا لگنا ہے. کہتے کس کو؟ میں نے کہا کچن کو. اچھا، جتنے کھانے پکا کے تھک کے بھیجے نا ہم نے تو اب نہیں ہم لوگ پکا سکتے. اچھا، آپ کی ماشاءاللہ آج نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے بھی تھی. میرا خیال ہے وہ ضمانت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ایک گفٹ بھی ہے. تو کوئی نون لیگ کی قیادت کو پیغام دینا چاہیں؟ بالکل، ہم لوگ میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی تھی نا. تو میاں صاحب کے ساتھ پہلے تو ہوگا کچھ، لیکن اب تو ہم لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب مر جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا کردار زیادہ رہا یا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو انہوں نے مورلی آپ کو سپورٹ کیا ہو؟ نہیں، زیادہ شہباز شریف نے کیا. وہ میرے پاس بھی آتے رہے، اس لیے میاں صاحب تو جیل میں تھے. جب سے پھر وہ جیل سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے 2-3 دفعہ میرے ساتھ رابطہ بھی کیا. تو قیادت نے کوئی مدد کی ہے ان کی رہائی میں؟ تو وہ تو بیچاروں کو خود پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر یہ مدد کس نے کی ہے بتا دیں. یہ اللہ نے. پکی بات ہے؟ پکی بات. اچھا، آگے نیو ایئر بھی آ رہا ہے اور ماشاءاللہ رانا صاحب باہر بھی آ رہے ہیں، تو نیو ایئر پہ کہیں کوئی لنڈن شنڈن ادھر ادھر نکل جائیں آپ بھی؟ سب سے پہلے اللہ کے گھر عمرے پہ جائیں گے؟ عمرے پہ جاؤں گی انشاءاللہ. اللہ تو شہریار آفریدی صاحب اگر ہماری ویڈیو کی توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں نے اس کو یہی کہوں گی کہ بھائی اللہ تجھے معاف کرے، تو بچوں والا ہے. اگر کوئی تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے دل سے معافی مانگ لے، میں نے تو تجھے معاف کر دیا ہے. تو وہ ہیروئن اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی 15 کلو رہ گئی ہے، تو وہ 15 کلو کی تو کوئی پاکستان میں بھی ہیروئن نہیں ہے، تو وہ کیسے کوئی ہیروئن آپ ان کے؟ نہیں، وہ میرا دل کرتا ہے جب رانا صاحب تو شاید میں خود ہی 15 کلو کی ہیروئن بن جاؤں. آپ 15 کلو کی نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ. کوشش کر سکتی ہوں، اللہ کرے یہ 15 کلو کی ہو جائے، لیکن لگ نہیں رہا، بالکل بھی نہیں لگ رہا. لیکن میں دعا گاؤں اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے، اور شہریار صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. مسز رانا ثناءاللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کچھ بھی ہو مذہب کو بیچ میں نہیں لے کر آنا چاہیے، کلمے پڑھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں عدالتوں میں پیش کریں
اور اگر رانا صاحب اس میں گلٹی ہیں تو ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اگر وہ نہیں پیش کر سکے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رانا صاحب بے گناہ ہیں. شاید ان سے لاکھ اختلافات کیے جا سکیں, لیکن منشیات کے کیس میں ان کے داماد بھی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ ہمارے حلقے فیصل آباد میں تشریف لائیں اور وہاں سے بچے سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ منشیات فروشوں کے خلاف جتنا کام سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے کیا شاید ہی کسی نے کیا. وہ اپنے میزبان یاسر شامی کو مسز رانا ثناء اللہ نبیلہ ثناء اللہ کے ساتھ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.